الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر أوليائه. محترم سامعین سامعات خواتین و حضرات، دروس حدیث کے سلسلہ میں ایک اور حدیث عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس حدیث پاک کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ محسن کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من عباد اللہ لا اناسا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جو نہ تو وہ انبیاء ہیں اور نہ ہی شہداء ہیں، لیکن یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامت علی مکانہم من اللہ، لیکن انبیاء اور شہداء قیامت کے دن ان کے اس مقام پر اور ان کے اس مرتبے پر رش کریں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، نخبرنا من ہم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے متعلق ہمیں خبر دیجئے کہ وہ کون ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ماذ اللہ تعالی کے لیے محبت کریں گے اور نہ قرابت داری کی وجہ سے نہ لین دین کی وجہ سے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ محبت کریں گے. لیکن ان کا مقام یہ ہے، واللہ انا وجوہہم، کہ اللہ کی قسم ان کا چہرہ وہ نور علی نور ہوگا، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ لا یخافون اذا خاف الناس ولا یحزنون اذا حزن الناس، یعنی اس دن جب لوگ خوف کھا رہے ہوں گے ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، اور لوگ جب غم کر رہے ہوں گے ان کے لیے بھی کوئی حزن اور غم نہیں ہوگا. اللہ اکبر. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مزید عرض کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، ولی اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں. لہذا اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ اولیاء کرام کا بہت بلند و بالا مقام ہے. کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کے چہرے کو نور علی نور رکھے گا، اور ان کے اس مقام کو دیکھ کر انبیاء بھی اور شہداء بھی رشک کریں گے. اور میرے بھائیو میری بہنوں، یہ چونکہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، اور ربیع الثانی کے مہینے میں اللہ کے فضل و کرم سے 11ویں والے پیر غوث الثقلین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر بہت زیادہ کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر الحمدللہ امت کا اجماع ہے کہ تمام اولیاء کرام کے سلطان اور سردار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا. آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا یہ بیٹا دنیا میں آ رہا تھا تو اس وقت مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. سرکار نے یہ ارشاد فرمایا، یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا وہو ولی وولی اللہ ومحبوبی ومحبوب اللہ وسیکون لہ شان فی الاولیاء کشانی فی الانبیاء. فرمایا، اے ابو صالح تجھے مبارک ہو، رب نے تجھے ایک ایسا بیٹا دیا ہے جو میرا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے، میرا بھی ولی ہے، اللہ کا بھی ولی ہے، اور اس کی عنقریب اولیاء کرام میں وہی شان ہوگی جو میری شان اور جو میرا مرتبہ انبیاء و رسول میں ہے. گویا میں سید الانبیاء و رسول ہوں اور تیرا بیٹا سید الاولیاء ہے. اس لیے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مقامکم العلا جمعا ولکن مقامی فوقکم ما زال عالی. آپ کا ہی تو فرمان ہے، قدمی علی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا، جو ولی قبل تھے، بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. میرے بھائیو، اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کیجئے، ان کی تعلیمات کو اپنائیے، دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامیرانی سے ہمکنار ہو جائیے. اللہ عمل کی توفیق عطا کرے. وما علینا الا البلاغ المبین.